کہ وہ بدبخت جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں، وہ کون ہے؟ وہ بندہ جو بیوی کو خامند کے خلاف بھڑکائے، فیملی لائف کو ڈسٹرب کر دے، لڑائی ہوتی رہے، شیطانی کرے، ان میں طلاق آ جائے، جھگڑے آ جائیں، جو بندہ بیوی کو خامند کے خلاف کرے، آپ نے فرمایا ہم میں سے نہیں۔ جو بندہ غلام کو آقا کے خلاف کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم میں سے نہیں۔ جو بندہ قرآن کو خوبصورت آواز میں نہ پڑھے، شرط تجوید کے ساتھ پڑھے، تجوید جتنا اچھا تلفظ کر سکتا ہو، قاری صاحب سے پڑھے نا، ہر کام خود بندہ نہیں کر سکتا، استادوں سے پڑھنا پڑتا ہے، تجوید کے ساتھ خوبصورت قرآن پڑھے۔ اگر قرآن کو خوبصورت نہیں پڑھتا تو آپ نے فرمایا ہم میں سے نہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، بعض کو اللہ نے بڑی پیاری آواز دی ہے، بعض میں اس طرح سوچ نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، تو اپنی طرف سے جتنی آواز ہے اس کو خوبصورت کر کے پڑھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص مصیبت کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹے، گریبان پھاڑے، جاہلیت کی آوازیں لگائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ نے فرمایا جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے، دھوکہ باز، کاروبار میں دھوکہ کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم میں سے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جو ہمارے اوپر اسلحہ اٹھائے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جو مسلمان نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا، یہ سمجھ لیں ذرا، جو نیکی کا حکم نہیں دیتا صرف مولویوں کا کام نہیں ہے۔ جب آپ نے امت کے سارے اعزازات لینے ہیں تو پھر امت کی ذمہ داریاں بھی سب نے قبول کرنی ہے۔ کیوں جی؟ جب ہم یہ امت سب سے افضل ہے، یہ اعزاز ہے کہ نہیں ہے؟ ہم پیارے نبی کی امت ہیں، نبی نے رو رو کے ہمارے لیے سفارشوں کے حق لیے ہیں، بڑی رعایتیں اللہ کے نبی نے دی، سفارش کا حق لیا، جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے اس کے لیے بھی سفارش کا حق لیا ہے۔ تو پھر یہ انعامات ہمارے لیے اللہ کے نبی نے رو رو کے لیے تو ذمہ داری بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جو نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے نہ روکے، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے، جو عورت مردوں کی مشابہت کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق